मैं एक पाकिस्तानी जासूस 70 की दिहाई में भारत में एक निहायत अहम मिशन पर। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सुर्ख बटन को दबाइए या बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ वापस चलते हैं। अशोका और अकबर होटल में न्यू ईयर नाइट को कामयाबी से धमाके करने के बाद गैराज के लड़कों पर मेरा एतमाद बढ़ गया था और मैंने फैसला किया कि उन्हें अपने खास तरीन मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए कुछ दिन बाद मैंने साथियों और लड़कों को फिर इकट्ठा किया और कहा कि हमें दिल्ली से दूर एक बड़े मिशन को पूरा करने जाना है, जिसके लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा। अपने 3 साथियों के अलावा मैं 3 लड़कों को अपने हमरा लेकर जाऊंगा। इस बार मेरा मिशन पहाड़ों की सुरंगों में छुपा हुआ भारतीय हवाई अड्डा था। भारत के इस हवाई अड्डे के मुतालिक हमारी मालूमात ना होने के बराबर थी और भारत में रहते हुए पाकिस्तान से मालूमात हासिल करना बड़ी मजे का खेज बात थी। हमें सिर्फ ये मालूम था कि यह हवाई अड्डा पहाड़ी इलाके में बनाया गया है और इसके नजदीक तरीन शहर गोरखपुर है। मजीद मालूमात का हुसूल सिर्फ गोरखपुर से ही मुमकिन था। दिल्ली में धमाकों से जो सरासीमगी फैल गई थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी, लेकिन भारतीय सिविलियन और फौजी एजेंसियां पूरे तौर पर हरकत में आ चुकी थी और हर तरफ उनके कारकुन धमाका करने वालों की तलाश कर रहे थे। यशवंत से मामूल की डाक के अलावा हमने अपनी तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। हमारे ग्रुप ने हमें सौंपे गए मिशंस के अलावा अपने तौर पर कई मिशन कामयाबी से पूरे किए थे। हमने ताज़ा तरीन मालूमात के हुसूल के लिए यशवंत को पुल बना लिया था। शिम्मी की फरमाइशें पूरी करने के लिए वो हफ्ते में 2 बार बाकायदगी से हमें डाक दे रहा था। जांबाज निडर लड़कों का ग्रुप हमने तैयार कर लिया था जो इंतहाई खतरनाक काम करने को हर वक्त तैयार रहते थे। हमारे सीनियर्स हमारी कारकर्दगी से बहुत खुश थे। ऐसे हालात में जब तक हमें पाकिस्तान से किसी नए मिशन की हिदायत ना मिले, हमारा इनएक्टिव रहना ही बेहतर था। मैं चाहता था कि जब तक गोरखपुर के मिशन में कामयाबी का 50-50 यकीन ना हो जाए, अपने सीनियर्स को कुछ ना बताया जाए, क्योंकि अब तक की मुसलसल कामयाबियों में हम नाकामी का दाग नहीं लगाना चाहते थे। हमारी 10 यौम की छुट्टी तो पहले ही मंजूर हो चुकी थी। चुनांचे मैंने मई 1973 में अपने 2 साथियों और 3 लड़कों के साथ गोरखपुर जाने का फैसला किया। गोरखपुर पहुंचकर मेरे साथियों और लड़कों ने एक दरमियानी दर्जे के होटल में कमरे लिए। मैंने साथियों को हिदायत दी कि लड़कों को अपनी निगाह में रखें और कोई ऐसी बात ना होने पाए जिससे हमारी आमद मशकूक हो जाए, क्योंकि गोरखपुर दिल्ली की निस्बतन बहुत छोटा शहर है और मशकूक हरकत बहुत जल्द नजर में आ सकती हैं। अगले रोज मैं साथियों के होटल में गया और एक साथी एक लड़के की 2 टोलियां बनाई और एक लड़के को अपने हमरा लेकर शहर के सर्वे के लिए निकल खड़ा हुआ। मैंने साथियों को कहा कि अगर जरूरत पेश आए तो लड़के को बोलने दें और खुद खामोश रहें। लड़कों का लबो लहजा दिल्ली वालों का था और मेरे साथ पंजाबी लहजे में उर्दू बोलते थे। दिल्ली में तो सब चल जाता था, लेकिन यहाँ सूरत मुख्तलिफ थी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हिमालय के दामन में पहाड़ों के सिलसिले में वाक़ है। ये शहर नेपाल की सरहद के करीब है और रेलवे जंक्शन के अलावा यहाँ भारतीय छावनी भी है। हम शहर में सारा दिन घूमे। दरमियाने दर्जे का शहर था। हमें शहर में एयरफोर्स की वर्दी पहने कोई बंदा दिखाई न दिया। दूसरे रोज भी सारा दिन शहर में मारे मारे फिरने के बावजूद हमें कोई ऐसा सुराग न मिला जिससे हवाई अड्डे की मौजूदगी की तस्दीक हो सके। किसी अनजान से हवाई अड्डे के मुतालिक पूछना इंतहाई खतरनाक हो सकता था। तीसरे दिन मैं लड़के के हमराह शहर से बाहर एक सड़क पर जा रहा था कि मुझे एक पेट्रोल टैंकर दिखाई दिया जिसकी रफ्तार से मालूम होता था कि खाली है। मैंने रिक्शे वाले को उसी सड़क पर जाने को कहा तो 2-3 मोड़ गुजरने के बाद मुझे पेट्रोल के टैंक दिखाई दिए। रिक्शे वाले ने बताया कि शहर भर के पेट्रोल पंपों को यहाँ से ही पेट्रोल सप्लाई किया जाता है। रेलवे स्टेशन के करीब भी 2 टैंक हैं और वहां का पेट्रोल सिर्फ फौज के लिए है। मेरे लिए ये मालूमात दिलचस्प थी। मैंने रिक्शे वाले को वापस शहर को चलने को कहा। शहर में रिक्शा छोड़कर हमने एक दूसरा रिक्शा लिया और साथियों के होटल चले गए। शाम को मैंने सबको इकट्ठा किया और कहा कि कल वो रेलवे स्टेशन के करीब ऑयल टैंक्स तलाश करें और ऑयल टैंकरों के नंबर और रंग नोट करें और खुसूसन उन टैंकरों पर ध्यान दें जिन पर हाईली इनफ्लेमेबल के साथ 100 पीसी ऑक्टेन लिखा हो, क्योंकि लड़ाका और जंगी जहाजों में इंतहाई साफ और बगैर मिलावट के पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है। मेरे साथियों ने 2 दिन की तगोदो के बाद उस टैंकर का सुराग लगा लिया जो खाकी रंग पर कैमोफ्लाज किए हुए था।
میرے ساتھیوں نے اسے پیٹرول لے کر جانے والی سڑک پر 5-6 کلومیٹر تک جا کر وہ سڑک بھی نوٹ کر لی جو گورکھپور سے شمالی مغرب کی طرف جاتی تھی۔ دوسرے روز میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس سڑک پر خاصی دور تک گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس سڑک سے اطراف کو جانے والی سڑکیں چھوٹی اور ٹوٹی پھوٹی ہیں، جبکہ یہ مین سڑک جو آگے جاتی ہے شروع سے ہی بڑی اور بغیر ٹوٹ پھوٹ کے نہایت مضبوط بنی ہوئی ہے۔ اس سڑک پر کوئی ٹریفک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ 100% صاف تیل لے جانے والے ٹینکر ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر نہیں جاتے، کیونکہ ہچکولوں سے یہ تیل خود بخود بھڑک اٹھتا ہے۔ مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ یہی سڑک ہوائی اڈے تک جاتی ہے، اور یہ ہوائی اڈے گورکھپور کی شہری حدود سے خاصی دور بنے ہوئے ہیں۔ گورکھپور میں مزید 2 دن رہنے سے ہمیں یہ معلومات حاصل ہوئی کہ اس سڑک پر آگے جا کر ایک چیک پوسٹ آتی ہے۔ جب تک وہاں سے کلیئرنس نہ ہو اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ اس چیک پوسٹ کے بعد رہائشی علاقہ آتا ہے۔ وہاں پر ہوائی اڈے سے متعلقہ عملے کے رہائشی کوارٹرز ہیں۔ ان کوارٹرز کے بعد آفیسرز کی رہائشی کالونی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیک پوسٹ ہے جہاں پر 2 آفیسر میس ہیں، جن میں پائلٹ اور سنگل سینئر آفیسرز رہتے ہیں۔ آفیسرز میس کے بعد سڑک ایک پہاڑی کے گرد گھوم جاتی ہے۔ ہمیں یہ معلومات بڑی کھوج کے بعد ایک ادھیڑ عمر ڈرائیور سے ملی جو کالونی کی تعمیر کے دوران ایک انجینئر کو کالونی کے تعمیراتی حصے تک لے کر جاتا تھا۔ اس نے ہمیں یہ معلومات ایک شراب خانے کے باہر ٹیکسی سٹینڈ پر دیں جب میں اور میرا ساتھی اسے اس سڑک پر لے جانے کے لیے بک کرنا چاہتے تھے۔ اس نے بتایا کہ پہلی چیک پوسٹ سے آگے رہائشی کالونی میں جانے کے لیے جس کو ملنا ہو اس کی ٹیلی فون پر اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس ڈرائیور نے کہا کہ بابو جی، آپ کو جن صاحب کو ملنا ہے ان کو ٹیلی فون کر کے کہہ دیں کہ وہ آپ کا نام، میرا نام اور ٹیکسی کا نمبر پوسٹ پر لکھوا دیں، تب ہی میں آپ کو وہاں سے آگے لے کر جا سکتا ہوں۔ ڈرائیور کی باتیں سن کر ہم مایوس ہو گئے۔ ظاہراً ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی کہ ہم کالونی یا آفیسرز میس تک پہنچ سکیں۔ اس کے آگے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اس شام ساتھیوں کو اس صورتحال سے آگاہ کیا اور دوسرے روز ہم مایوس دلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ واپسی کے سفر کے دوران دلی پہنچ کر بھی میں کئی ہفتے ہوائی اڈے تک پہنچنے کی کسی بھی امکانی صورت پر غور کرتا رہا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان رکاوٹوں کو کیسے عبور کیا جائے۔ ڈرائیور نے بھی چند برس پہلے کے حالات بیان کیے تھے۔ اب جبکہ وہ ہوائی اڈا مکمل طور پر آپریشنل تھا تو کیا سیکیورٹی کے وہی انتظامات تھے یا نئے رائج کر دیے گئے تھے، ان کے متعلق ہمیں کچھ علم نہ تھا۔ رفتہ رفتہ یہ مشن میرے ذہن سے دھندلاتا گیا اور آخرکار ہم نے اسے مشن امپاسبل سمجھ کر بھلا دیا۔ ایک روز میں بشیر کے گیریج میں بیٹھا تھا اور ایک ٹرک مرمت کے لیے گیراج میں کھڑا تھا۔ میرے پوچھنے پر مکینک لڑکے نے بتایا کہ چلتے ہوئے اس کا کرینک شافٹ آواز دیتا ہے۔ شاگرد نے اس کے پیچھے جیک لگا کر اسے اٹھانا چاہا تو جیک آدھے میں ہی جواب دے گیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اب کیا کرو گے؟ تو مکینک لڑکے نے کہا کہ میں نے چوڑی بیلٹس بنوا رکھی ہیں، وہ ٹرک کے نیچے بیلٹس کو یو کی شکل میں لٹکا کر اور ان بیلٹس پر لیٹ کر ٹرک کو سڑک پر چلواؤں گا اور چلتے ٹرک کی کرینک شافٹ کو دیکھ کر اس کے نقص کا پتہ چلاؤں گا۔ میرے سامنے ہی اس نے 6 انچ چوڑی 3 بیلٹس ٹرک کے نیچے فٹ کی۔ ایک بیلٹ اس کی گردن، دوسری کمر کے نچلے حصے اور تیسری نے اس کے پاؤں کو اٹھا رکھا تھا۔ لڑکے نے بیلٹس پر لیٹنے کے بعد ڈرائیور کو ٹرک چلانے کا حکم دیا۔ ٹرک چلنے سے کرینک شافٹ بھی گھومنے لگا۔ 15 منٹ کے اندر ٹرک گھوم کر واپس آ گیا۔ مکینک نے نقص کا پتہ چلایا اور آدھے گھنٹے میں اس نے نقص دور کر دیا۔ ٹرک والے نے اسے 250 روپے دیے اور وہ چلا گیا۔ مکینک لڑکے نے بیلٹس کے اوپر لیٹ کر ٹرک چلوایا تھا اور 1 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ اسی صورت میں طے کیا تھا اور اسے ایک خراش تک نہ آئی تھی۔ میرے دماغ میں روشنی کا ایک جھماکا ہوا۔ مجھے گورکھپور کے ہوائی اڈے کے اندر ایپرن تک پہنچنے کی ترکیب دھندلی سی دکھائی دینے لگی اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ان بیلٹس کی خامیوں کو دور کر کے انہیں اپ گریڈ کیا جائے اور حفاظتی اقدام کیے جائیں تو آئل ٹینکر کے نیچے لیٹ کر سرنگ کے اندر کھڑے جہازوں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بیلٹس کے متعلق بتایا اور کہا کہ اگر مضبوط بیلٹس اور انہیں ٹرک کے نچلے حصے میں فٹ کرنے کا محفوظ طریقہ پتہ چل جائے تو آئل ٹینکروں کے اسٹیشن کے قریب آئل ٹینک سے پیٹرول لینے کے دوران یا سڑک پر مرمت کرنے والوں کے بھیس میں ٹینکر کو تھوڑی دیر روک کر یہ بیلٹس فٹ کر کے ہوائی اڈے کی سرنگ کے اندر پہنچا جا سکتا ہے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا ابھی تک یہ تجویز محض ایک خاکہ ہے، جب تک مکمل طور پر اس کے خد و خال واضح نہ ہو جائیں اور جب تک ہم سب اسے اوکے نہ کر دیں اور اس کے قابل عمل ہونے کا اطمینان نہ کر لیں، اس کا ذکر کسی سے نہ کریں۔
میں نے ایک ساتھی کو ایک لڑکے کے ساتھ پھر گورکھپور بھیجا تاکہ یہ معلوم کریں کہ آئل ٹینکر کس ماڈل کے اور کتنے پہیوں والے ہیں۔ چند روز کے بعد وہ واپس لوٹ آئے اور بتایا کہ مرسیڈیز ماڈل کے 10 پہیوں والے بڑے ٹینکر ہیں۔ ان معلومات کی روشنی میں میں نے گیریج کے مکینک کو کہا کہ وہ ایسا ہی ٹینکر ڈھونڈے اور اس کے نیچے گھس کر بیلٹس کو فٹ کرنے کی جگہ تلاش کرے۔ ابھی مکینک لڑکا ایسے ٹینکر کی تلاش میں ہی تھا کہ میرا نمبر 2 دلی میں مرسیڈیز کے شو روم سے مختلف سائز کے مرسیڈیز ٹرکوں کے بروشر لے آیا۔ ان بروشر میں 10 پہیوں والے ٹرک کی چیسز کی تصویریں بھی تھیں۔ مکینک لڑکے نے بتایا کہ کمپنی والے صرف چیسز ہی فروخت کرتے ہیں اور ان چیسز پر بس، ٹرک یا ٹینکر کی باڈی مالک کو اپنی خواہش کے مطابق خود بنوانی پڑتی ہے۔ کمپنی سے مکمل تیار باڈی سمیت گاڑیاں بھی ملتی ہیں جن کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ باڈی چاہے کمپنی کی بنی ہو یا پرائیویٹ طور پر، چیسز کا اندرونی حصہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ ایئر فورس والے کمپنی سے مکمل تیار شدہ ٹینکر ہی خریدتے ہوں گے۔ مکینک لڑکے نے اس دوران ایک 10 ویلر ٹینک کے نیچے گھس کر بیلٹس لگانے کے ضروری پوائنٹس نوٹ کر لیے۔ ٹینکر کی باڈی اور چیسز کے درمیان سٹیل کے مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ایک چادر لگی ہوتی ہے۔ اس چادر میں مختلف جگہوں پر سوراخ ہوتے ہیں۔ مکینک لڑکے نے کہا کہ وہ مشین پر ایسے راڈ تیار کر سکتا ہے جو سوراخوں میں داخل ہو کر دونوں اطراف میں کھل جائیں اور چادروں میں مضبوطی سے فٹ ہو جائیں۔ ان راڈوں کے نچلے حصے میں ہک لگانے کے لیے مضبوط گول دائرے ہوں جن میں بیلٹس کے ہک بآسانی ڈالے جا سکیں۔ اس لڑکے نے کاغذ پر سکیچ بنا کر مجھے راڈز کی دوران استعمال صورت سمجھائی۔ میں اس کی تجویز سے کافی مطمئن ہو گیا اور اس سے کہا کہ وہ 12 عدد راڈ بہترین سٹیل کے بنوائے اور یہ ذہن میں رکھ کر بنوائے کہ ان کے استعمال کے دوران انہیں کم از کم 120 کلو وزن تک برداشت کرنا ہوگا۔ مکینک لڑکے کو میں نے راڈ بنانے کا کہا اور ساتھ ہی عارف کو مارکیٹ میں مہیا پرانے پیراشوٹس کی بیلٹس اور ہک خریدنے کا کہا۔ عارف دونوں چیزیں لے آیا۔ بیلٹس کی چوڑائی صرف 3 انچ تھی۔ میں نے عارف کو کہا کہ ان بیلٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ نہایت مضبوط دھاگے سے اس طرح سیا جائے کہ 2.5 میٹر لمبی ایک 12 انچ چوڑی اور 2 6 انچ چوڑی بیلٹس تیار ہو جائیں۔ یہ کام عارف نے اپنی بیگم اور نذیر کی بچیوں کے سپرد کیا۔ انہوں نے رضائی سینے والی سوئیوں سے 3 سلائیاں کر کے میرے مطلوبہ سائز کی 3 بیلٹس تیار کر دیں۔ میرا ذہن مکمل طور پر اس منصوبے کے جزیات میں کوئی کسر نہ چھوڑنے میں مصروف تھا۔ ان بیلٹس پر لیٹ کر لمبے سفر کے دوران جھٹکوں سے گر پڑنے کا امکان تھا، لہٰذا میں نے 1 فٹ چوڑی بیلٹ کے اوپر مسافر جہازوں کی سیفٹی بیلٹ کی طرز کی چھوٹی بڑی ہونے والی بیلٹ لگوانے کا فیصلہ کیا۔ عارف نے کباڑیوں سے یہ بیلٹ بھی خرید لی اور لڑکیوں نے نہایت خوش اسلوبی سے اس بیلٹ کو بڑی سی بیلٹ بنا دیا۔ مکینک لڑکے نے اس دوران چند راڈ تیار کیے جو سوراخ میں ڈالنے کے بعد راڈ کے نچلے حصے میں بنے ایک اوپر نیچے حرکت کرنے والے بٹن کو اوپر کرنے سے 2 حصوں میں تقسیم ہو کر سٹیل کی چادر سے چپک جاتے تھے اور بٹن کو نیچے کرنے سے اپنی پہلے والی پوزیشن میں آ جاتے تھے۔ ان راڈوں پر سیفٹی لاک بھی لگائے ہوئے تھے تاکہ جھٹکوں سے راڈ خود بخود بند ہو کر نیچے نہ گر جائیں۔ اب ہمیں پھر 10 ویلر ٹرک کی تلاش تھی جس کی نچلی پلیٹ کے سوراخوں کا فاصلہ دیکھ کر بیلٹس کو ایسے کاٹا جانا تھا تاکہ تینوں بیلٹس لیٹنے والے کو ایک سیدھ میں سنبھال سکیں۔ چند روز میں مکینک لڑکے نے ہماری یہ مشکل بھی حل کر دی اور ٹینکر کی پلیٹ کا سکیچ بنا کر ان سوراخوں پر نشان لگا دیے جن میں راڈ داخل کرنے تھے اور پلیٹس کو مطلوبہ سائز کے مطابق کاٹ دیا۔ میں نے عارف کے ذریعے کٹے ہوئے سائز کے مطابق بیلٹس کا ایک اور سیٹ بنوایا۔ اس دوران مکینک لڑکے نے 12 عدد راڈ تیار کر کے میرے حوالے کر دیے۔ میں نے مکینک لڑکے کو کہا کہ اگر ممکن ہو تو ہمیں ان راڈز اور بیلٹس کی عملی ٹرائی بھی لینی ہے۔ چند روز میں لڑکے نے عارف کو پیغام بھیجا کہ گیریج میں ویسا ہی ٹینکر آ گیا ہے اور آپ رات کو ٹرائی کر لیں۔ میں شام گہری ہونے کے بعد اپنے نمبر 2 کے ساتھ گیراج میں پہنچا۔ مکینک لڑکا اور میرا نمبر 2 دونوں ٹینکر کے نیچے گھس گئے۔ میری نظر گھڑی پر تھی۔ ابھی 2 منٹ بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ مکینک لڑکا باہر آ گیا اور مجھے ٹینکر میں ساتھ بیٹھنے کا کہہ کر خود سٹیئرنگ سنبھال لیا۔ ٹینکر کو گیراج سے نکال کر سڑک پر لے آیا اور ٹینکر کی رفتار 70 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بڑھا کر جانے آنے کا کل 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے واپس گیراج میں آ گیا۔ ٹینکر کے کھڑے ہونے کے بعد 1 منٹ میں میرا نمبر 2 ٹینکر کے نیچے سے نکل آیا اور کہا کہ نہایت محفوظ طریقہ ہے اور سیفٹی بیلٹس نے تو گرنے کا امکان بالکل ہی ختم کر دیا ہے۔ ہم خوشی خوشی اپنے ساتھیوں کے گھر پہنچے اور اب تک اس مشن کی کامیابیوں کا اپنے ساتھیوں اور عارف اور نذیر کو بتایا۔ عارف اور نذیر کے جانے کے بعد میرے نمبر 2 نے میرے گھٹنے پکڑ لیے اور کہا،
सर, आज तक मैंने आपके हर हुक्म की बिला चू चरा तामील की है, लेकिन अब अगर आपने मुझे इस मिशन पर जाने से रोका तो मैं पाकिस्तान वापस जाने को तरजीह दूंगा। मैं बिजली का टेक्नीशियन भी हूँ और ट्रांसमीटर तक ठीक कर लेता हूँ। बम की टाइमिंग सेट करने और उसे बैंडेज टेप से ट्रक के नीचे फिट करना आपसे बेहतर जानता हूँ। मैंने यहाँ क़याम के दौरान एक साथी को ट्रांसमीटर चलाने और कोड को डीकोड करने वगैरह की तमाम तरकीब सिखा दी है। मेरी गैर मौजूदगी में ये सब वो काम बखूबी अंजाम दे सकता है। अगर मैं मिशन में शहीद हो गया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी शहादत मिशन को मुकम्मल करने के बाद ही होगी। मैं सफर के दौरान ही बम को ट्रक से चिस्पा कर दूंगा और सुरंग में पहुंचने के बाद ही मुख्तसर वक्फे का टाइम सेट कर दूंगा ताकि बम यकीनी तौर पर सुरंग में ही फटे। इस मिशन के लिए मैं मौजूद तरीन शख्स हूँ। मुझे ना भेजकर आप मुझसे नाइंसाफी करेंगे और अल्लाह के सामने मैं आपका दामन पकड़ूंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए सुर्ख बटन को दबाइए या बेल आइकन को क्लिक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। हम मजीद वीडियो लेकर आपके लिए जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।